نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا وظیفہ جو ہے یہ اللہ رب الجلال کی خصوصی مدد حاصل کرنے کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب الجلال کی غیبی مدد آپ کے ساتھ کس طرح شامل حال ہو سکتی ہے، آپ کس طرح اللہ رب الجلال کی غیبی مدد جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی زبردست وظیفہ ہے اور آسان عمل ہے۔ آپ اس وظیفے کے اوپر عمل کریں گے، جس مقصد کے لیے کریں گے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس مقصد کو، اس کام کو، بشرطے کہ وہ جائز مقصد ہو، شریعت کے اعتبار سے وہ کوئی اس کام میں کوئی ممانعت نہ ہو بلکہ وہ جائز ہو اور ضرورت کے حوالے سے ہو، تو آپ اس وظیفے کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب الجلال کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی اور آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ غیب سے اللہ رب الجلال آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کی ضرورتیں جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ الغرض آپ جس مقصد کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس وظیفے کے اوپر عمل کریں گے اس میں آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر نئے ہیں، اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری طرف سے ہر آنے والے جو وظائف ہے وہ آپ کو بروقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے آپ کو خصوصی اجازت بھی مل سکے، چونکہ ہمارے تمام سبسکرائبرز کے لیے ہماری طرف سے خصوصی اجازت ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی وظیفہ کریں گے آپ کو فائدہ جلد ملے گا، اس کا اثر آپ کو جلدی نظر آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے وظائف کے اندر اللہ رب الجلال تاثیر پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہوگا، آپ فجر کی نماز کے لیے جب آپ اٹھیں گے 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے۔ 2 رکعت سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں گے۔ عمل ہے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ آپ نے غور سے سنا ہے سورۃ الفاتحہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنی ہوگی۔ 41 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے فجر کی سنتوں کے بعد، فرضوں سے پہلے۔ 41 مرتبہ کس انداز سے، کس طریقے سے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ کے میم کے ساتھ الحمد شریف جو اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طریقے سے ایک تو یہ طریقہ ہو گیا، یہ اس طرح شروع کریں گے، اور جو درمیان میں الرحمن الرحیم جہاں پہ آتا ہے اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم 3 مرتبہ ہو گیا۔ پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو بھی آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے پھر اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، نہیں تو آپ دوبارہ سن لیجئے، اس کو دوبارہ سنیں، اچھی طرح سنیں، اسی طریقے سے آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ 41 مرتبہ آپ نے اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، اس کے بعد آپ فرض ادا کریں گے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے۔ جب دعا کریں گے جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس مقصد کے لیے آپ دعا کریں۔ چند دن آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب الجلال کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا، جتنا بڑا مسئلہ ہوگا، کام ہوگا، مشکل ہوگا، وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا کام حل ہو جائے گا، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، ضرورت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ مطلب سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کی میم کے ساتھ شروع کرنا ہے، الرحمن الرحیم کو 3 دفعہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 دفعہ، یہ دونوں جو ہے 3 دفعہ پڑھیں گے، باقی سارے ایک ہی مرتبہ پڑھ کے سورہ فاتحہ مکمل، پھر دوبارہ سے اس طرح، پھر دوبارہ اسی طرح 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو 41 مرتبہ پڑھتے ہوئے 41 مرتبہ ہی ان کو 3 دفعہ ہی پڑھیں گے، الرحمن الرحیم کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو، ان کو اپنے ہر دفعہ 3 دفعہ پڑھیں گے۔ باقی سورہ فاتحہ اسی طریقے جیسے لکھا ہوا ہے ویسے اسی طریقے سے آپ پوری پڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ دعا کریں۔ چند دنوں میں آپ یہ عمل کریں گے، اس کے بعد آپ کا دل نہیں چاہے گا لیکن آپ یہ کرتے رہیں گے، آپ کو ایک عادت پڑ جائے گی اور آپ کے کام جو ہے خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب الجلال انشاءاللہ تعالی اپنے غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔